السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خیر خیریت سے ہی رکھے، ہنستے اور مسکراتے رکھے، ہر قسم کی موذی بیماری سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے سنت اور نوافل کی فضیلت، یعنی فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ سنت اور نوافل پڑھنے سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو رب سے تعلق قائم کر لے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ اگر بندے سے کبھی لغزش ہو جائے پھر دوبارہ نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ سنت اور نوافل میں جو سب سے پہلے نمبر پر فضیلت والی سنتے ہیں وہ فجر کی 2 سنتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتے دنیا اور جو اس میں موجود ہے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یقیناً فجر کی 2 رکعتیں مجھے تمام دنیا سے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی 2 رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعت نماز کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو شخص ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد یعنی جماعت سے پہلے 4 رکعتیں اور 4 رکعتیں ظہر کی جماعت کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی وہ سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر کی جماعت سے پہلے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ اللہ اکبر! اور اسی طرح روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت۔ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یا اس طرح فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں جن کے پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے گھر بنا دیتے ہیں؟ نوٹ فرما لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، کتنی 6 ہو گئی، اور ظہر کے بعد 2 رکعت 8 رکعت ہو گئی، اور مغرب کے بعد 2 رکعت 10 رکعت ہو گئی، اور اسی طرح عشاء کی جماعت کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں جو شخص پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق
اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نماز اشراق کی فضیلت، سیدنا معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، 4 رکعتیں پڑھتے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا زیادہ پڑھ لیتے، یعنی 4 رکعتیں پڑھتے ہی تھے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، بندہ 2 کر کے جتنی مرضی رکھ دے پڑھ لے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جتنی بندے کے اندر استطاعت ہو بندہ پڑھ سکتا ہے، اور کم سے کم 4 رکعت تو پڑھنی چاہیے اشراق کی نماز۔ اور نماز چاشت جو ہے، نماز چاشت اللہ تعالیٰ سے سخت محبت کرنے والوں اور اہل اللہ کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے جو ولی ہے نا، ان کی یہ نماز ہے چاشت کی نماز۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چاشت کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز چاشت کی پابندی تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بکثرت معافیوں کا خواہش مند ہو، یعنی جو خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافیوں کی، وہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ نیز کہا کہ یہ تو بے کثرت رجوع اللہ کرنے والوں کی نماز ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والے ہیں نا، ان کی یہ نماز ہے، نماز چاشت۔ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی حج کی استطاعت نہیں رکھتا تو یہ آسان طریقہ ہے اختیار کر کے حج عمرے کا ثواب کو بندہ پہنچ سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حج اور عمرے کی جو بندہ استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سفر حج کرے یا عمرے کا سفر کرے، تو اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، گھر میں ہی اپنی مسجد میں ہی بندہ حج اور عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور جماعت کے بعد کوئی لغو کام نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مصروف رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے 5-10 منٹ بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، فرمایا اس کے لیے مکمل 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح گھر میں نفلی نماز پڑھنا، سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے گھر کو دیکھ رہے ہو، یہ مسجد کے کتنے قریب ہے، تو لیکن گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے، مگر یہ فرض نماز نہ ہو، یعنی فرض کے علاوہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی وہ گھر میں تھی، نفلی نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نماز کا بقیہ حصہ جو ہے نا وہ فجر آپ ایسے کریں، ظہر کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھیں، سنت اور نوافل گھر میں ادا کریں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے بعد نوافل پڑھنے کا ثواب، وضو کے بعد نوافل پڑھنے کا ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں، یعنی دن ہو یا رات ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق دے نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی 2 رکعت تو مسٹ ہے نا، لازم ہے، 2 رکعت پڑھتا ہوں، یہ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے۔ جب بھی میں وضو کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، جس قدر اللہ مجھے توفیق دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بھی مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرے اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے، پھر نہایت خشوع و خضوع اور دل و دماغ کو متوجہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی جو اچھی طرح وضو کرے۔ جنت کو واجب کرنے والا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ تھے نوافل اور سنتوں کی مکمل تفصیل جو میں نے آپ آج بیان کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ بھائیوں کو جو سنا، جو کچھ سنایا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔